نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 70، باب فرض صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کی فرضیت کے بارے میں باب۔ الفطر سے مراد روزے کا افطار کرنا، روزے کو ختم کر دینا۔ ایک روزے کا فطر تو یہ ہوتا ہے کہ یومیہ روزہ غروب آفتاب ہونے پر روزے کا افطار کرنا۔ ایک ہے کہ مکمل رمضان ختم ہو جائے، آگے شوال کا چاند نظر آ جائے تو گویا کہ رمضان کے روزوں کا فطر ہو گیا، افطار ہو گیا ہے، ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہاں اس فطر سے مراد روزوں کا اختتام ہے، رمضان المبارک کے روزوں کا اختتام۔ صدقۃ الفطر سے مراد رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر کچھ صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی ایک مقدار بھی مقرر کی گئی ہے، اور اس کو صدقۃ الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی۔ یہ احادیث کے مطابق یہ فرض ہے، ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کی طرف سے یہ دینا لازمی ہے۔ بعض نے جو فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں وہ اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اور بعض نے اس کو سنت مؤکدہ بھی کہا ہے۔ بہرحال احادیث سے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے اور یہ ادا کرنا لازمی ہے۔ ورعا ابو العالیہ و عطاء و ابن سیرین صدقۃ الفطر فریضۃ۔ امام ابو العالیہ، امام عطاء، محمد بن سیرین، ان تمام کے نزدیک صدقۃ الفطر جو یہ فرض ہے، لازم ہے۔ ابو العالیہ اور عطاء اور ابن سیرین رحمہم اللہ، ان کے متصل سند کے ساتھ یہ آثار مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 5765، روایت نمبر 5765 میں ہے، اور امام عطاء کا یہ قول مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 223 پر بھی ہے۔ صرف 3 ائمہ کا حوالہ دیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی کئی ایک ائمہ اس کی فرضیت کے قائل ہیں۔ 3 کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اس کی صراحت کی ہے، صدقۃ الفطر کی فرضیت کی صراحت کی ہے، اس لیے ان 3 کا نام ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 1503، قال حدثنا یحیی بن محمد بن السکن قال حدثنا محمد بن جحظم قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر صاع من تمر، کھجوروں کا 1 صاع ادا کیا جائے، اور صاع من شعیر یا جو کا 1 صاع ہو، العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اور آپ نے یہ فرض کیا ہے غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، من المسلمین، ایک شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس میں صرف روزے رکھنے والے لازم نہیں، بلکہ چھوٹا بچہ اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ البتہ من المسلمین کی قید ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہیں۔ مثلا کہ اس کا غلام غیر مسلم ہے، اس کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر نہ ہوگا۔ وَأَمَرَ بِأَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ ادا کیا جائے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ عید کی نماز
ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، یہ نکال دیا جائے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس کے علاوہ بھی 5 جگہ لائی ہیں، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ نے صدقۃ الفطر یہ فرض قرار دیا ہے، تو ثابت ہوا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور اس کے یہ بھی شرط ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا تو یہ صدقۃ الفطر ادا نہ ہوگا۔ باب نمبر 71، باب صدقۃ الفطر علی العبد وغیرہ من المسلمین، باب ہے کہ صدقۃ الفطر غلام پر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو مسلمانوں میں سے ہو۔ وغیرہ سے مراد آزاد ہو سکتی ہیں، تو جب غلام پر ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو آزاد پر بھی ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ جن کا غلام ہے، چھوٹے بچے ہیں، چونکہ وہ تو ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے جو سرپرست ہیں، جن کی وہ زیر کفالت ہیں، وہ ان کی طرف سے ادا کریں گے۔ حدیث نمبر 1504، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا، صاع من تمر، 1 صاع تمر کا ہو، کھجور کا ہو، اور صاع من شعیر یا جو کا 1 صاع ہو، علی کل حر اور عبد، ہر آزاد اور غلام پر، ذاکر نہ انثی، مذکر ہو یا مؤنث، من المسلمین، لیکن شرط یہ کہ مسلمان ہو۔ اس میں لفظ ہے کہ فرض زکوٰۃ الفطر، تو فطرانے کو زکوٰۃ کہا ہے، تو کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ تو فرض ہی ہے، اس کو تو تمام جانتے ہیں۔ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے تو ثابت ہوا یہ زکوٰۃ کی طرح یہ بھی لازمی ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ باقی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ مال کے اعتبار سے ہے، لیکن صدقۃ الفطر یہ افراد کے اعتبار سے ہے، یہ ہر فرد پر آتا ہے۔ باب نمبر 72، باب صدقۃ الفطر صاع من شعیر، باب کہ صدقۃ الفطر 1 صاع ہوگا جو کا۔ جو ہے یہ باقی اجناس ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ اجناس کا ان کی الگ تبویب کی ہے، لیکن ہر ایک صاع مقدار دی جائے۔ اب ایک صاع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ عربوں کا ہاں ایک پیمانہ تھا، مشہور و معروف تھا، تو اہل عرب تو اس وقت کے خصوصاً عرب تو جانتے تھے، آج کے عرب تو وہ نہیں، آج کے عربوں کے اندر بھی وہ جدید جو پیمانے وہ آ چکے ہیں۔ تو اہل علم کے نزدیک کہ ہاں صاع 2 قسم کا تھا، ایک صاع حجازی، جو حجاز کا علاقہ، مکہ مدینہ اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں استعمال ہوتا تھا، اس کو صاع حجازی کہتے تھے، اور ایک صاع عراقی جو عراق کے علاقے میں چلتا تھا، اور اس کو صاع حجاجی بھی کہتے ہیں، حجاج بن یوسف کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ جو اس نے مقرر کیا تھا۔ تو ہمارے لیے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ میں مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں صاع استعمال ہوتا تھا، وہی حجت و دلیل ہوگا۔ تو صاع حجازی کے بارے میں کس کی ہمارے موجودہ اوزان ہیں ان کے مطابق کتنا اس کا وزن بنے گا، اس کے بارے میں ہمارے سلف میں 2 موقف رہے ہیں کہ 1 صاع کی پیمائش کتنی ہوگی۔ اگر برطانوی اوزان کے اعتبار سے دیکھا جائے، برطانوی اوزان سے مراد جو ہمارے پہلے سیر، من، پاؤ، چھٹانک اس طرح تھے، یہ برطانوی اوزان، اس اعتبار سے ایک اور تو یہ 1 صاع یہ 2 سیر، 10 چھٹانک، 3 تولہ اور 4 ماشے کا ہے۔
ایک سا یہ 2 سیر 10 چھٹانک 3 تولہ اور 4 ماشے کا ہوتا ہے، اور اس کا اگر اشاری اوزان کے مطابق وزن نکالا جائے تو یہ بنے گا 2 کلو گرام اور 500 گرام، جس کو ہم 2.5 کلو گرام کہیں گے۔ اس اعتبار سے یہ 2.5 کلو گرام بنے گا۔ دوسرا قول سا کے بارے میں، ایک سا یہ 2 سیر اور 4 چھٹانک کا ہوتا ہے، 2 سیر 4 چھٹانک، اور اس کا اشاری نظام کے اعتبار سے وزن بنے گا 2 کلو گرام اور 100 گرام، 2 کلو گرام اور 100 گرام بنے گا۔ اس کی جو بعد والے علماء نے تحقیق بیان کی ہے، جو 2 کلو گرام اور 100 گرام کی قائل ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ایک سا حجازی جو ہے یہ 5 سائی 1/3 رتل کا ہے، یعنی 5 رتل اور 1 رتل کا تیسرا حصہ۔ اور 1 رتل کتنا ہوتا ہے؟ 1 رتل جو یہ 90 مسکال کا ہوتا ہے، 1 رتل 90 مسکال۔ جب 90 مسکال کو 5 سائی 1/3 سے ضرب دیں تو یہ بن جائیں گے 480 مسکال۔ گویا کہ ایک سا کے اندر 480 مسکال ہو گئے، اور 1 مسکال یہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ تو جب 480 مسکال کو 4.5 ماشے کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ بن جائیں گے 2160 ماشے، 2160 ماشے بنے گے۔ اور چونکہ ایک تولے کے اندر 12 ماشے ہوتے ہیں، اگر 2160 ماشے کے اگر اس کے تولے بنائے جائیں تو 2160 کو 12 پر تقسیم کر دیں تو اس کا جواب آئے گا 180۔ تو گویا کہ 2160 ماشے میں اگر تولے اس کے بنائے جائیں تو 180 تولے بن جائیں گے، اور 3 تولے جو ہے یہ 35 گرام کے تقریباً قریب ہوتے ہیں۔ 3 تولہ برابر ہے 35 گرام، تو 180 تولہ جو ہے یہ بن جائے گا 2100 گرام، یہ 2100 گرام بن جائے گا۔ تو 180 تولہ یہ 2100 گرام بنے گا، اور 2100 گرام جو ہے یہ 2 کلو گرام اور 100 گرام بنے گا۔ یہ تھی جو بعد والے اہل علم کی تحقیق جو زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ 1 سا کا یہ وزن ہے۔ باقی رہا سا عراقی، جو اہل عراق کا یا اہل کوفہ کا سا تھا، وہ سا بڑا تھا۔ اس 1 سا کے اندر 8 رتل آتے ہیں۔ جو حجازی تھا اس کے اندر 5 سائی 1/3 رتل آتے ہیں، جو عراقی ہے اس کے اندر 8 رتل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ 8 رتل تو کافی بڑا سا بنے گا، تو پھر اس کا ہاف کر دیا گیا۔ تو اس کا ہاف جو ہے یعنی 2 مد، کیونکہ 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، 4 مد کے بجائے 2 مد کر دیا گیا۔ تو یہ توجیہ نکالی گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورے کے طور پر یہ بات کہی کہ 1 سا گندم، 1 سا کھجور اور آدھا سا گندم، یہ دونوں قیمت کے اعتبار سے تقریباً برابر ہے۔ اس دور کی بات ہے، اس دور کے اندر گندم مہنگی تھی، گندم اور کھجور سستی تھی، کہ 1 سا کھجور کا ہو اور جو شام کے علاقے سے بڑھیا قسم کی گندم آتی ہے وہ آدھا سا ہو، یعنی 2 مد، تو یہ دونوں برابر ہے۔ تو کیا اتنا ہی اگر کوئی فطرانہ ادا کر دے تو کیسا ہے؟ انہوں نے مشورے کے طور پر کہا، تو بعض لوگوں نے اس بات کو لے لیا۔ اس لیے بات کا یہ موقف ہے کہ گندم کا آدھا سا وہ فطرانے میں دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا مقرر کیا ہے، خواہ وہ مختلف جنسی ہیں، جس طرح کہ آگے روایات میں آ رہا ہے کہ وہ خوردنی اشیاء ہوں، جو ہوں، کھجور ہوں، پنیر ہو، کشمش ہو، تو ان کا 1 سا مقرر کیا ہے۔
اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اجناس کسی دور کے اندر بھی ان کی قیمت ایک جیسی نہیں رہی. مثلا گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، ان کے کبھی بھی کسی دور میں بھی کسی علاقے میں بھی قیمت ایک نہیں رہی. اس کے اندر قیمت کو بنیاد نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک سا مقدار کو ہے کہ جو کسی کے گھر میں عام کھانے پینے کی چیز چلتی ہے وہ اس کا ایک سا دے دے. اس لیے زیادہ راجح بات یہی ہے. تو جنہوں نے نصف سا کہا، اگر کیونکہ بعض صحابہ کے موقف تھا، تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس دور میں اس کی توجیہ یہ تھی کہ ایک سا کھجور اور آدھا سا گندم، اور وہ گندم بھی جو شام کے علاقے سے سمرا آتی تھی، ان دونوں کی قیمت برابر تھی، اس لیے وہ آدھا سا کیا گیا گندم کا. لیکن آج کے دور میں تو وہ نہیں ہے. آج کے دور میں گندم سستی ہے اور کھجور مہنگی ہے. تو آج تو آدھے سا کی کیا جائے تو کھجور کی قیمت سے تو بہت کم ہو جائے گی. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت کھجور سستی تھی، گندم مہنگی تھی، دور سے آتی تھی، تو اس لیے اس کا آدھا سا بھی اس کے برابر تھا. تو آج تو یہ اس کے متضاد ہو جائے گی، لیکن وہ ایک دور میں ہو چکی. اب اسی کو ہی اپنائے رکھنا اور کہنا کہ یہ اس دور میں ایک قیاس کیا گیا تھا. وہ قیاس بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے دور کے تو مطابق تھا، لیکن آج کے تو مطابق نہیں ہے. بہرحال بہتر افضل اولا بات وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا گیا، ایک سا ہی دیا جائے. حدیث نمبر 1505 قال حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن ایاز بن عبد اللہ عن نبی سعید رضی اللہ عنہ قال كنا نطعم الصدقة طعام الشعير. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو بھی کھلایا کرتے تھے صدقہ کے اندر ایک سا جو کا. ہم تو جو کا بھی ایک سا ہی دیا کرتے تھے. حالانکہ گندم اور جو کا دونوں کا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس دور کے اندر یہ وزن نہیں ہوتا تھا بلکہ پیمائش ہوتی تھی. ایک پیمانہ تھا، جس طرح ہمارے یہاں پہلے ٹوپا ہوتا تھا وہ بھر کر. تو آج کے دور کے اندر کوئی بھی ایک برتن رکھ لیں تو اس کے اندر گندم بھی اس کو اوپر تک بھر کر دیکھیں اور جو بھی، تو دونوں کا وزن کرے، وزن ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہلکا ہوتا ہے، گندم وزنی ہوتی ہے، چاول بھی وزنی ہوتا ہے. تو جنسوں کے اور ان کے جو براؤ ہے اس کے اعتبار سے وزن تو مختلف ہوگا، لیکن ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا گیا. جو عام پیمانہ چلتا تھا اسی کا مکلف کیا گیا. باب صدقۃ الفطر صاع من طعام. باب صدقۃ الفطر جو طعام کا بھی ایک صاع. طعام سورت خوردنی اشیاء جو عام طور پر گھروں میں چیز کھائی جائے. بعض نے طعام کا معنی گندم کیا ہے، تو وہ گندم اس اعتبار سے کہ ہمارے ہاں چونکہ عام گندم چلتی ہے اس لیے وہ اس کو گندم کے ساتھ تعبیر کر دیا. ویسے طعام سورت کوئی بھی خوردنی چیزیں. حدیث نمبر 1506 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال خبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح العامری انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نکالا کرتے تھے صدقۃ الفطر ایک سا طعام خوردنی چیزیں کا، اور صاع من شعیر یا جو کا، اور صاع من تمر یا کھجور کا، اور صاع من عقد یا پنیر، اور صاع من زبیب یا کشمش کا، خشک انگور کشمش منقع اس کا. عقد پنیر سے مراد کہ دہی کو اس کو پانی اس کا الگ کر دیا جاتا، خصوصاً باریک ململ کے کپڑے کے اندر اس کو ڈال کر اس کو لٹکا دیا جاتا، تمام پانی نکل جاتا، باقی اس کی پھٹکڑیاں خالص رہ جاتی، ان کو دھوپ میں خشک کر لیتے. تو یہ ایک خشک چیز بن جاتی جو سفر وغیرہ کے اندر بھی ساتھ رکھی جاتی اور کئی دن اس کو استعمال کیا جاتا، یہ خراب نہ ہوتی تھی، تو اس کو عقد پنیر کہتے تھے. باب نمبر 74 باب صدقۃ الفطر صاع من تمر. صدقۃ الفطر کھجور کا بھی ایک صاع ہی ہو. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ بھی انداز ہے کہ ایک حدیث کے اندر جو الگ الگ
چیزیں بیان کی گئی ان پر الگ تبویب کر کے ہر ایک الگ الگ حکم واضح فرما دیتے ہیں۔ اس باب میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کھجور ہے تو وہ بھی اس کا بھی ایک سا ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 1507 قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله قال امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بزکات الفطر صاع من تمر و صاع من شعیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زکات الفطر کا ایک سا کھجور کا یا ایک سا جو کا۔ قال عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فجعل الناس ادلہ مدین من حنطہ، لوگوں نے اس کے بدلے یعنی کھجور کے ایک سا کے بدلے 2 مد گندم کے بنا لیے۔ ایک سا کھجور کے بدلے انہوں نے گندم کے 2 مد یا آدھا سا ہوگا، جس طرح کے بعد بتایا کہ بعض لوگوں نے ایسے بنا لیا، گویا کہ تمام کی بات نہیں کہی، بعض لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا، ان کی طرف اشارہ کر دیا اور وضاحت پہلے اس کی طرف کر دی گئی ہے۔ باب نمبر 75 باب صاع من زبیب، کشمش اور منقع جو ہے اس کا بھی ایک سا۔ حدیث نمبر 1508 حدثنا عبداللہ بن منیر سامع یزید العدنی حدثنا سفیان بن زید بن اسلم قال حدثني ایاز بن عبداللہ بن ابی صرح عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نؤتي في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طعام کا ایک سا یا کھجور کا ایک سا اور صاع من شعیر یا جو کا اور صاع من زبیب یا کشمش کا ایک سا۔ فلما جاء معاویہ، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وجاءت سمرا اور شام علاقے کی سمرا اعلیٰ قسم کی گندم بھی آئی، قال ارى مدن من هذا يعدل مدین، تو انہوں نے ایک مشورے کے طور پر فرمایا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مد وہ برابر ہے 2 اس کھجوروں کے 2 مد کے، یعنی یہ سمرا گندم کا ایک مد ہو اور کھجور کے 2 مد ہو تو یہ برابر ہیں قیمت میں، تو گویا کہ ایک سا کے 4 مد ہوتے ہیں تو اس کا آدھا جب 2 مد بنیں گے، تو یہ انہوں نے ایک مشورے کے طور پر کہا، تو بعض لوگوں نے اس قیاس کو لے لیا اس کی قیمت کو کا اعتبار کرتے ہوئے۔ باقی بات جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔